نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے بارے میں سیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، اور ہم پہ کون کون سی چیزیں لازم ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی اور بحیثیت پیروکار۔ ہم پہ کون سی چیزیں لازم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق اور سچ پیغمبر اور آخری پیغمبر، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں جنہوں نے دین اسلام کو مکمل کیا، ان کی اپنی محنت کوشش سے، اور مکمل دین ہم تک پہنچایا، اور مکمل دین امتیوں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے چھوڑ کے گئے۔ ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی ہوگا، وہ آخری خاتم النبیین تھے، ہیں اور ہوں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جیسے کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ سنتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے انہی کی ذات پر، تو ان کا ادب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی بزرگ دوستوں اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت رکھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ہے کہ ان کے طریقوں پر عمل کریں، اور ان کا جو ہر طریقہ ہے میرے بھائی بزرگ دوستوں وہ سنت کہلاتا ہے۔ اور اس فتنے کے دور میں اگر کوئی بندہ ایک سنت پوری کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کیا اجر ملتا ہے؟ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور وہ شہید جو جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے برابر کا ان کو اجر ملتا ہے آج کی امتی کو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے، تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، میری بہنوں، ہم نے ان چیزوں سے رکنا ہے، منع ہونا ہے اور دور رہنا ہے، اور جس کام کے کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ہم نے دل لگا کر اس کو فالو کرنا ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور اس کو لینا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا کسی کتاب وغیرہ میں ہمارے سامنے پڑھا جائے تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو ہم پہ کیا لازم ہے؟ ہم پہ درود شریف لازم ہے کہ ہم ان کے نام پر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ تو یہ ہم پہ لازم ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہم سب کی، کہ تم وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال و متاع اور تمہاری ہر قسم کی میٹھی چیز سے جو تمہارے دل کو بھاتی ہے اس سے محبوب نہ ہو جاؤں، وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں پڑھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ادب کے بارے میں، تو اس میں ہم نے ایمان مجمل پہ روشنی ڈالی تھی، ایمان مفصل، ایمان مجمل، کہ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ تو وہ رسولہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ حق و سچ تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو تھی بہت اونچی شان تھی، اور اللہ کریم نے اس امت کو ان کے حوالے کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ نبی بنا کے بھیجے۔ وہ خاتم النبیین تھے،
ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ تو اس لیے ہم پہ یہ لازم ہے، یہ ہمارا ادب ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت طریقے پہ عمل پیرا ہوں۔ جن چیزوں کا انہوں نے ہمیں حکم کیا ہے کرنے کا تو اس چیز کو ہم کریں، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے تو ہم لوگ منع ہو جائیں، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور منع ان چیزوں سے ہمیں کیا گیا ہے جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں، جیسے کہ نماز نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، ذکر اذکار نہیں کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا صاحب استعداد لوگ، اور اس طرح اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، چوری سے، دغا سے، زناکاری سے، بدکاری سے، شراب خوری سے، اور غیبت سے، حسد سے، اور آپس میں گالی گلوچ اختیار کرنے سے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے، ان سب چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ تو اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت طریقے پہ عمل پیرا ہوں اور ان پہ ڈٹ کے کھڑے ہوں اور سب تک یہ طریقے پہنچائیں۔ تو امید ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے یہ جو قدم اٹھا ہے یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور آپ لوگ ضرور اس کو لائک کرتے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ سے یہ دعا ہے، آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔